سورہ انعام رکو نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، یقیناً ایسے ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور جس قیامت کے دن ہم ان سب مخلوق کو ایک ساتھ میدان میں جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک یعنی معبود کہاں ہے جن کے معبود ہونے کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا مگر وہ یوں کہیں گے کہ ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھو تو وہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولے، اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان مشرکوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے قرآن پڑھتے وقت تمہاری طرف کان لگا کر قرآن سنتے ہیں، مگر سننے کا مقصد ماننا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے، اور اگر وہ لوگ ایک ایک کر کے تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی دشمنی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب وہ لوگ تمہارے پاس تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کافر لوگ اس قرآن کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ قرآن تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، اور وہ کافر لوگ اس قرآن سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اے نبی، کاش کہ تم ان کی حالت دیکھ سکتے
جب وہ کافر لوگ قیامت کے دن آنکھ پر کھڑے کیے جائیں گے سو کافر لوگ بولیں گے اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جاویں اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاویں اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاویں۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہیں ہوگی، بلکہ جن باتوں کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ آج ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاوے تو بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور تم یقین جانو کہ وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ بس ہماری تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب وہ کافر اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سو جو کفر تم کیا کرتے تھے اس کے سبب تم عذاب کا مزہ چکھو۔